الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حمد و ثنا لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے جو سب دا پیدا کرنے والا اور سب دیاں روزیاں دا بندوبست کرنے والا ہے. ساری کائنات اللہ پاک دے نبی، رب دے ولی، اللہ دے پیارے بندے سب اللہ پاک دے محتاج نے اور اللہ پاک کسے دے محتاج نے. درود و سلام تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، خاتم النبیین، نبی رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ہے. حضرات، جس طرح کے برادر جناب سیف اللہ صاحب نے موجودہ اعلان فرمایا، عقیدہ توحید اور نقلی دعوے بہت ہی توجہ طلب مسئلہ ہے. عقیدہ توحید بہت بڑی نعمت ہے، اور میں یہ بات کہاں گا
کہ کائنات اندر انسان دی اس تو بڑھ کے کوئی ضرورت نہیں ہو سکتی. جو اہم ضرورت ہے سب تو بڑھ کے وہ عقیدہ توحید ہے. اگر عقیدہ توحید نہیں تو جنت نہیں، اگر عقیدہ توحید نہیں تو جہنم تو بچاؤ نہیں. اس واسطے عقیدہ توحید سچا ہونا چاہیے. کسی قسم کی آمیزش علائش تو ملاوٹ تو حضرات مبرہ اور پاک ہونا چاہیے. جس انسان نو یہ نعمت مل گئی انشاءاللہ وہ انسان کامیاب. بعض لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں جو دعوی توحید کرتے ہیں، موحد ہون دا دعوی کرتے ہیں، لیکن افسوس او غیر اللہ نو حقیقی حاکم بھی تسلیم کرتے ہیں، دعوی توحید بھی کرتے ہیں، اور یہ بات بھی کرتے ہیں کہ فلاں نور من نور اللہ، فلاں اللہ دے وچوں ہیں. حضرات دعوی توحید بھی کرتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ فلاں اللہ پاک دے علم اندر شریک ہے. دعوی توحید بھی کرتے ہیں، غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز بھی پیش کرتے ہیں، غیر اللہ نو سجدہ بھی کرتے ہیں. افسوس ہے ایسے دعوے دار خدا دی قسم میں مجبور ہیں یہ بات کہنے انہاں دا دعوی باطل ہے. انشاءاللہ میں اللہ پاک دا قرآن پڑھاں گا. اللہ پاک تہاڈیاں سب دیاں محبتاں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک دے حکم اندر کوئی اللہ پاک دا شریک. اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ان الحکم الا للہ. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہی ہے اللہ پاک نے فرمایا حکم صرف میرا ہے. سن لیتے ہیں ان الحکم الا للہ. حضرات بات تے غور کرنا، سن لے توجہ نال. عدلیہ اللہ پاک دا حکم سنائے اور حکمران اللہ پاک دا حکم سنائے. یہ پابند نے اللہ پاک دا حکم سنان دے. اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ پاک نے فرمایا اور جڑے میرے احکام نافذ نہیں کرتے وہ فاسق نے. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اللہ پاک نے فرمایا ظالم نے. اور اللہ پاک دا قرآن یہ تیسرا اعلان ہے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ پاک نے فرمایا وہ جو میرے احکام نافذ نہیں کرتے وہ کافر نے. دوستو میں گل کولوں نہیں کہہ رہا. کوئی کہے نا مولوی فتوے لگاندے نے، مولوی ہر بندے نو کافر کہی جا رہے ہیں. میں بات اپنے پاس تو نہیں کر رہا، میں اللہ پاک دا قرآن پیش کر رہا. آئیے اللہ پاک دے قرآن تے غور کرنا. فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. دعویٰ پہ بڑا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کیا بھئی ہے نا دعویٰ؟ کرو اعلان. پاکستان کا مطلب کیا؟ ذرا گد کے بولو. پاکستان کا مطلب کیا؟ کیا اگر
اس مقصد کی خاطر اٹھنا پے میدان سے آؤ گے انشاءاللہ. عزم کرو اللہ ثواب دے گا. ہاں جی میں عرض کرنا چاہنا ہوں آئیے بات غور کرنا. اللہ پاک دے قرآن دے ہوندیاں اور لوگوں سن لو اللہ پاک دے قرآن دے ہوندیاں پیغمبر دی حدیث دے ہوندیاں کوئی قانون ایسا نہیں بننا چاہیے جڑا اللہ پاک دے قرآن دے خلاف ہوئے اور جڑا میرے پیغمبر دی حدیث دے خلاف ہوئے. اور جڑا قانون اللہ پاک دے قرآن دے خلاف ہے میرے پیغمبر دی حدیث دے خلاف ہے وہ قانون طاغوت ہے. بولو کی ہے طاغوت. اللہ پاک نے رد فرمایا ایسے لوگوں دا جو قرآن و سنت چھوڑ کے غیراں ول رجوع کر دے. حضرات جو قرآن و سنت دا قانون چھوڑ کے اور دعوی ایمان بھی کرتے ہیں اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے الم تر الی الذین یزعمون. آئیے بات غور کرنا یہ سورہ نساء دی آیت نمبر 60 ہے. اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے بھائی آیت نمبر 60 سمجھ دو دوستو. قرآن پاک دی آیت سورہ نساء اللہ پاک دا قرآن کہہ رہی ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. اللہ پاک نے فرمایا محبوب ایسے لوگ جو دعوی ایمان بھی کرتے ہیں ایمان دا دعوی بھی کرتے ہیں فرمایا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. فرمایا میرے محبوب پیغمبر تہاڈا فیصلہ چھڈ کے تہاڈا قانون چھڈ کے اور غیراں دے قانون ول رجوع کردے نے. اللہ پاک نے فرمایا وقد امروا ان یکفروا بہ. اللہ پاک نے فرمایا حکم کی کیتا گیا ہے اور غیراں سب دا انکار کر دیو اللہ دے قانون دا اقرار کر دیو اللہ دے قانون دا نعرہ مار دیو. اللہ پاک نے کی فرمایا اور جڑے میرے پیغمبر دا فیصلہ چھڑ دیندے نے اور جڑے قرآن دا فیصلہ چھڑ دیندے نے لوگو بڑا معاملہ نازک ہے. اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فرمایا محبوب جو تیرے فیصلے دا انکار کر دیندے نے جو تیرا فیصلہ تسلیم نہیں کرتے میں تیرا رب اپنی قسم اٹھا کے آنا میں انہوں نے مومن نہیں مانتا. بہت بڑی بات ہے. فرمایا میں مومن نہیں بنتا. کیوں بھائی اگر عدالت وچ ریٹ دائر کی جائے عورت حکمران نہیں بن سکتی. جواب کی آندا ہے پاکستان دا قانون اجازت دیتا ہے جی. اور کیا ہے قانون اور میرے رب دے قرآن دے سامنے میرے پیغمبر دی حدیث دے سامنے سن لے میرے رب دا قرآن بھی پا کے میرے پیغمبر دی حدیث بھی پا کے غیر اللہ دا قانون بھی کفر ہے اور غیر اللہ دے قانون دی اتباع بھی کفر ہے. آئیے بات غور کرنا اللہ پاک دی توحید کی ہے اللہ پاک دے حکم دے وچ کسے نو شریک نہ بنایا جائے ان الحکم الا للہ.
کیوں بھائی یہ توحید دا دعوی عقیدہ توحید سچا عقیدہ توحید انشاءاللہ بڑیاں باتاں کرنیاں نے ذرا بات تے غور کرنا میں عرض کرنا چاہنا وا توحید توحید جناب علی حکم دے وچ اللہ پاک دی توحید چلے اصل لیتے اندر اور توحید پہ ذات اللہ پاک دی ذات وچ کوئی بھی شریک نہیں ایمان بنا لے ایمان بنا لے عقیدہ بنا لے میرے رب دی ذات اندر کوئی بھی شریک ہے یہود و نصارا کو خطا ہوئی یہودیاں کیا کیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہی ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ اللہ پاک نے فرمایا یہودیاں کیا اج گلاں خاص کرنیاں نے اور شرک دے پرچے لا دینے نے اور رب دی توحید اجاگر کرنی ہے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ اللہ پاک نے فرمایا یہودیاں کیا عزیر اللہ پاک دے بیٹے نے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ عیسائیاں کیا عیسیٰ اللہ پاک دے بیٹے نے اور یہودیاں کیا عزیر اللہ پاک دے بیٹے نے اور لوگوں عیسائیاں کیا عیسیٰ اللہ پاک دے بیٹے نے اللہ پاک نے رد کیتا ہے رب کی آندا وما من الہ الا الہ واحد فرمایا الہ کلا ہی ہے الہ اور بولو الہ میں جٹ کے انداز پر گل کرنا الہ اللہ لفظ کلا کلا بول ذرا پیار بنتا ہے رب دی تیر تے رحمت ہو جائے اللہ پاک نے فرمایا وما من الہ الا الہ واحد اللہ پاک نے فرمایا وہ الہ کلا ہی ہے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول و امہ صدیقہ کانا یاکلان اللہ پاک نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم کون نے مل مسیح ابن مریم الا رسول فرمایا عیسیٰ ابن مریم میرے صرف رسول نے صرف جڑا صرف جنا صرف یہ شرک دا کلا کما کرتا ہے ہاں جی فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول اللہ پاک نے فرمایا او کائنات دے لوگو مسیح ابن مریم صرف میرے رسول نے اگے جا کے کیا ہے وہ ام صدیقہ فرمایا حضرت عیسیٰ دی والدہ صدیقہ ہے دیکھ قرآن جائز مقام بیان کری جا رہا ہے جو جائز مقام قرآن بیان کری جا رہی ہے تیرا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے تیرا دعویٰ تیرا مسلک ایسا ہونا چاہیے حضرات نہ کمی کر نہ زیادتی کر اللہ پاک نے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ اللہ پاک نے فرمایا عیسیٰ بھی کھانا کھاندے سن مریم بھی کھانا کھاندیاں سن یا اللہ سارا جان کھانا کھاندا ہے گجراں والے لوگی بہتا کھاندے ہیں یا اللہ یہ قرآن پاک چ یہ فرمانا کہ عیسیٰ بھی کھانا کھاندے سن مریم بھی کھانا کھاندے یا اللہ وجہ کی ہے تیرے قرآن دا ایک لفظ بھی فضول نہیں اللہ یہ کیوں فرمایا ہے کہ عیسیٰ بھی کھانا کھاندے سن مریم بھی کھانا کھاندیاں سن اللہ پاک نے اصل وچ قانون بیان کیتا ہے رب نے قاعدہ بیان کر دیتا ہے کلیہ بیان کر دیتا ہے اور میرا مالک کہہ رہا ہے جڑا کھانا کھاوے محتاج ہے اور جڑا محتاج ہے حاجت روا ہو سکتا یہ قاعدہ چلا دے پیر عبد القادر جیلانی کدے محتاج نے نبی پاک کدے محتاج نے علی حضرت علی کدے محتاج نے حضرت پیر عبد القادر جیلانی کدے محتاج نے اور شک جے سارے کیوں نہیں جے بول دے کدے محتاج نے
اور نظام الدین اولیاء کدے محتاج نے؟ ساری جان ساری کائنات دے امام تے مولوی اللہ پاک دے محتاج نے. وہ جڑا محتاج ہے حاج کروا نہیں ہو سکتا. وما من الہ الا الہ واحد. حضرات اللہ یہودی اساں کہہ دیتا یہودی کفر کیتا ہے، یہودی شرک کیتا ہے. عیسائی دی واری آئی اساں کہہ دیتا عیسائی نے شرک کیتا ہے. میں شروع پورے ایک میٹنگ سے چلا گیا ڈی سی صاحب دے کول، دیگر مکتبہ فکر سب آئے. ایک صاحب نے عجیب بات کہی، خدا دی قسم میرا دل ہل گیا. انہیں کیا ربیع الاول دا مہینہ سی، انہیں کیا ڈی سی صاحب ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ کے رسول کا نور اللہ کے نور سے جدا ہوا ہے، اللہ کے نور سے جدا ہوا ہے. کپڑے انہیں بڑے کالے جے پائے سن، جدو انہیں انجا کیا دوجا بھی خوش ہو گیا. انہیں کیا بڑی بات ہے جناب، یہ میری تائید کرتا پیا ہے. میں کیا ڈی سی صاحب میرا عقیدہ نوٹ کر، اللہ پاک دے وچوں کوئی نہیں بنیا، میرا رب کی ہے اور میرا عقیدہ کی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ذرا بات پہ غور کرنا، اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اور یہودی کی آندا ابن اللہ، عیسائی کی آندا ابن اللہ، اج دا مسلمان کہلوان والا کی آندا نور من نور اللہ. میرا رب کی آندا قل هو اللہ احد. فیصلہ کر، دعویٰ نقلی کیدا ہے وہ دعویٰ اصلی کیدا ہے، اور توحید سچی کدے کول ہے. فیصلہ کر، جنت دا فیصلہ توحید پہ ہونا ہے. میں خدا دی قسم میں نہیں، میں اپنے اجے بیٹھے تے میں بڑی گل کرنا، میں بہت بڑی بات تیرے سامنے عرض کر رہا. فیصلہ توحید پہ ہونا ہے. اس واسطے سن لے اللہ پاک دی ذات وچ کوئی شریک نہیں. آ سن لے تے عمل اسے واسطے مولانا حالی نے رو کیا ہے اور کرے غیر کر بت کی پوجا تو کافر ٹھہرائے جو بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بیر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں جس کی چاہے، نبی کو چاہے نبی کو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں. نہ تو عید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. کیوں بھائی اللہ پاک دی ذات وچ کوئی شریک کوئی نہیں شریک. آ سن لے عقیدہ توحید کیا ہے، اور نال نال چلدیا چلدیا نقلی دعویاں دا بھی رد کرتے جائیے. یہ آسان ہے، عقیدہ توحید سیمینار لکھنا آسان ہے. حضرات توحید تے پہرا دینا مشکل ہے. سن لے اگر توحید تے پہرا دیں گا آستانے نہیں رہن گے، اور سن لے نگرانے نہیں رہن گے، زندگی فقیراں والی گزارنی پائے گی. میں عرض کرنا چاہنا ہوں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ پاک دے حکم چ کوئی شریک نہیں، اللہ پاک دی ذات چ کوئی شریک نہیں، اللہ پاک دے علم چ اللہ پاک علم غیب رکھتے ہیں. اس مالک نو پتہ ہے ریت دے ذرات کتنے ہیں، اس مالک نو پتہ ہے ریت دے
ذرات کتنے نے؟ ذرا توجہ تے کرنا. اس مالک نو پتا ہے درختوں دے پتے کتنے نے. اس مالک نو پتا ہے. اس مالک نو پتا ہے کل تو کی کھانا ہے, کل تیری موت کتنے آنی ہے, تو کس جگہ. عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير. اللہ پاک نے فرمایا محبوب کہہ دے قل لا أقول لكم عندي خزائن الله, اور کائنات دے لوگو میں نہیں جے کہندا میرے کول اللہ دے خزانے نے. پہلی بات گنج بخش کون ہے؟ ولا عالم الغیب. فرمایا محبوب کہہ دے میں غیب نہیں جانتا. حضرات یہ اللہ پاک دا قرآن ہے نا, میں گل تے کولوں نہیں نہ کر رہا, رب دا قرآن پڑھ رہا. حافظ ابو سفیان صاحب یہ کتنے اس بارے کیڑی سورت دی آیت ہے؟ سورہ انعام دی آیت ہے. ذرا بات تے غور کرنا. فرمایا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب. یہ محبوب کہہ دے میں غیب نہیں جاندا. اور لوگوں بات تے غور کرنا, اللہ پاک تو بغیر بولو کوئی غیب جاندا. نبی پاک سفر چ نے حضرت عائشہ دا ہار گم ہو گیا. عائشہ دا ہار, بولو عائشہ دا ہار, سیدہ عائشہ دا ہار گم ہو گیا. کہ آ جڑے غیب جاندے ہون انہاں دا ہار گم ہو سکتا ہے؟ بولو تو صحیح یار ہے نہیں. اور جو غیب جاندے ہون انہاں دا ہار گم ہو سکتا ہے؟ اج کل دے پیر دی بلی بھی غیب جانتی پئی ہے جی. میرے پیغمبر دی شریکہ حیات امہات المومنین دی رئیسہ اور جنت دی خاتون جنت صدیقہ کائنات. کیا صدیقہ کائنات, کیا صدیقہ کائنات. اور دوستا جے تیرے پیر دی بلی غیب جان دی ہے, صدیقہ دا ہار کیویں گم ہو گیا؟ معلوم ہوندا سوائے رب تو کوئی غیب جاندا. اللہ پاک دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نے, صدیق پریشان نے, اور نبی پاک دے صحابہ پریشان نے, اور وضو واسطے پانی نہیں ملدا پیا. ہار گم میں نبی پاک نے بھی تلاش کر لیا, صدیقہ نے بھی کر لیا, صحابہ نے بھی کر لیا. کیا میں سوال کرنا چاہنا حضرات انبیاء تو بعد یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سب نبیاں تو اللہ نے نا. بہرحال کیا ساری کائنات چوں اور نبی پاک سیدہ صدیقہ اور صحابہ کرام آلہ ہیں کہ نہیں؟ آلہ نے نا, یہ سارے آلہ نے. انہوں ہار دا پتا, صدیقہ دے ہار دا پتا نہیں. میں ذرا نام لے لواں, عالم دیوبندی ہوئے, عالم بریلوی ہوئے, عالم اہل حدیث ہوئے, عالم کوئی بھی ہوئے, مسئلہ پوچھ لے, ہر کوئی کہے گا عائشہ دا ہار گم ہویا. میں سوال کرنا جی ہار گم ہویا معلوم ہویا غیب نہیں جانتے. غیب نہیں جانتے. سواری اٹھائی گئی, اونٹنی اٹھائی گئی, اونٹنی کے تھلے وہ ہار مل گیا. سارا علاقہ چھان ماریا, ہار اونٹنی کے تھلے پہ آئے. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير. کیوں بھئی اللہ پاک دے علم سے کوئی شریک فیصلہ کر. عقیدہ سچا توحید دا کدے کولے
نقلی دعوے کون کرتا ہے نہیں؟ اور نقلی دعوے نہیں، دعوے سچے ہونے چاہیے۔ آئیے میں کرنا چاہنا وا اللہ پاک دی عبادت وچ کوئی میرے رب دا شریک کوئی نہیں شریک۔ وہ اعلان کر کے کہہ رہی ہے، یہ میرے محبوب کہہ دے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ محبوب کہہ دے میری نماز، میری قربانی، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین۔ کدے واسطے؟ جڑا سجدہ غیر اللہ نو کردا ہے، کیا او دا توحید دا دعویٰ اصلی ہے یا نقلی ہے؟ اب بولو، فیصلہ کرو۔ اور جڑا غیر اللہ نو سجدہ کردا ہے، او دا دعویٰ وہ توحید دا اصلی ہے یا نقلی ہے؟ آئیے بات تے غور کرنا، سجدہ کدے واسطے، رکوع کدے واسطے، تے بولو دعا کدے واسطے؟ یہ بھی بھلیکا ہے، ذرا یہ بھی کر جائیے۔ کئی آندے نے مولوی صاحب میں فلانی جگہ تے گیا جی، میں ہر مزار تے جانا جی، بزرگاں دی زیارت کرن جانا۔ اچھی بات، مولوی صاحب میں جا کے سجدہ نہیں کرتا، میں رکوع نہیں کرتا، بہت اچھی بات۔ کی کرتے ہو جا کے؟ آندا میں جا کے کی آنا مینو بیٹا دے دے۔ میں تے بیٹا منگیا، میں کدوں سجدہ کیتا ہے، میں کدوں رکوع کیتا ہے؟ حضرات اور سن لو، اور جس طرح سجدہ عبادت ہے اور جی رکوع عبادت ہے، ایویں دعا بھی عبادت ہے۔ بولو دعا بھی۔ دلیل اللہ پاک دا قرآن، اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وقال ربکم ادعونی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ اللہ پاک نے فرمایا ادعونی، او میرے بندیو میرے اگے دعا کریا کرو، دعا کرو۔ دعا دا حکم جاری فرمایا، اور اس تو بعد کی فرمایا دعا دے بارے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ دعا کی یہ عبادتی، بولو کی ہے دعا کی یہ عبادتی، اور اللہ پاک دے سامنے التجا کرنے اے رب دی، رب کی آندا عبادتی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میری عبادت ہے، لہذا ثابت ہویا جس طرح سجدہ اللہ پاک دی عبادت ہے اور جس طرح رکوع اللہ پاک دی عبادت ہے، اے سجدہ بھی اللہ پاک دی عبادت ہے۔ مشہور حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا فرماندے نے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت دا مغز، دعا عبادت دا مغز عام ہے نا۔ اگر مغز نہیں تو بولو بندہ کارآمد، بندہ کارآمد نہیں، پاویں کنا بھی عزیز کیوں نہ ہوئے، یا اللہ یا ٹھیک کر لا یا لے جا، یا اللہ ہے اللہ رول چل رہی، اللہ رسوا ہو چلے، راتاں دیاں طریقیاں جے گڈی جے بیٹھے جا رہے ہیں، اللہ دی قسم میں سڑک تے نوجوان بڑا نہ دیکھیا، مجنون ہے، مینوں آنسو میرے جاری ہو گئے۔ میں کیا کسی ماں دا بیٹا ہے، کسی باپ دا پتر ہے، کسی بھائی دا بھائی ہے، لیکن انہوں سنبھالن والا کوئی نہیں۔ انسان کدی اپنے آپ سے غور کریا کر، تو اللہ پاک نے سوچ دے چڑی، میرے رب نے تیرے کتنا احسان کیتا ہے۔ یہ جنگل بیابان کے یہ نہراں دے کناریاں تے کھڑا ہے، کوئی انہوں سنبھالن والا نہیں، کیونکہ مغز کم نہیں کر رہے۔ حضرات نبی پاک نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، فرمایا دعا عبادت دا مغز ہے،
میں عرض کرنا چاہنا وا مغز تو بغیر انسان نکارا، دعا تو بغیر عبادت نکارا. ٹھیک ہے، اور سن لیا پھر سب تو عام عبادت کی ہے دعا، سب تو اہم عبادت کی ہے دعا، سب تو اہم عبادت دعا. نبی پاک نے فرمایا دوسری حدیث صحیح حدیث الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اللہ اکبر، دعا ہی عبادت ہے. اور جڑی عام شے سی عبادت دا مغز سی تو وہ غیراں اگے کیتی تے تو آکھیا جناب میں مواعدہ میں توحید پرستا. اپنے دعوے تے غور کر لیا کہ تیرا دعویٰ نقلی نہ ہوئے اور دعویٰ اصلی کر. آ جا اور ایک رب تو علاوہ نہ کسی اگے سجدہ جائز ہے، نہ رکوع جائز ہے، نہ رب تو علاوہ کسی اگے دعا جائز ہے. میں عرض کرنا چاہنا وا آئیے بات غور کرنا. سن لیتے ہیں نر سچے دعوے عقیدہ توحید، عقیدہ توحید کی ہے. اللہ پاک دے سامنے التجا کر. ایک اور بڑا وہم ہے، ایک بندہ مجھے ملیا DIG اسلام آباد کا، بڑا پڑھا لکھا بندہ. مینو آتا جی میں عربی فاضل بھی کیتا ہے. میں کہا جی ماشاءاللہ عربی فاضل بھی کیتا ہے. تو جناب مولوی صاحب میں سارے مزاراں تے جانا، اگر کوئی مینو کلا بندہ پوچھے میں نام ہی دس سکنا، پوری سند بیان کر سکنا. آندا جی میں سارے مزاراں تے جانا. میں کہا جی پھر جا کے کی کر رہے ہو؟ آندا میں جا کے آنا وا یا اللہ یہ طفیل مینوں دے دے، یہ طفیل مینوں، اللہ دی طفیل بیٹا دے دے، اللہ دی طفیل مینوں پروموشن دے دے، اللہ مینوں ترقی دے دے. میں کیا سن شرک بھی کیا ہے، ابو جہل دا گناہ کیے، ابو لہب دا گناہ کیے، عتبہ شیبہ دا گناہ کیے. میرے پیغمبر نے جنگ بدر کیوں لڑی ہے؟ آئیے جنگ عہد چ میرے پیغمبر دے دندان مبارک شہید کیوں ہوئے نے؟ میرے پاک پیغمبر نو ہجرت کیوں کرنی پئی ہے؟ میرے سونے نبی دے سارے مبارک تے خون دیاں کڑیاں کھب گئیاں نے، باہر نکالیاں گئیاں نے، خون دا فوہارا نکلیا ہے. حضرات کیوں؟ آئیے مرد کرنا چاہنا ابو جہل دا عقیدہ کی ہے، ابو لہب دا عقیدہ کی ہے. سورہ زمر دی تیسری آیت، سورہ زمر دی تیسری آیت اللہ پاک دا قرآن کہہ رہی ہے کہ میرے نال وعدہ کر دینا انشاءاللہ اے سورہ زمر دی تیسری آیت جا کے پڑھنی ہے. ہاں جی میں عرض کرنا چاہنا وا سورہ زمر دی تیسری آیت اللہ پاک نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، اللہ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. اللہ پاک نے فرمایا خبردار الا للہ الدین الخالص، اللہ دا دین خالص ہے. اللہ دا دین معلوم ہوتا ہے اللہ پاک نے وہی اہم گل کہنی ہے جڑا الا لے آندا ہے خبردار، لفظ تنبیہ ہے خبردار. حضرات فرمایا الا للہ الدین الخالص، اللہ پاک نے فرمایا خبردار اللہ پاک دا دین خالص ہے. اور ملاوٹا نہ کریا جائے، اللہ پاک دا دین سچا جائے. اگے جا کے رب نے رد کیتا مشرکین مکہ دا، فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جنہوں نے رب نے فرمایا میرے تو بغیر مددگار بنائے، میرے تو بغیر حاجت روا بنائے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، انہاں لوگاں کی آکھیا ابو جہل نے
کی آخیا ابو لہب نے کی آخیا اور میں آخیا جی آئی سن لے ابو لہب نے کی آخیا ابو جہل نے کی آخیا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا اسی لات منات عزا حبل دی پوجا نہیں کردے عبادت نہیں کردے اسی انہاں کولوں منگنے نے اسی انہاں دی توفیل انہاں دے واسطے نال انہاں دے صدقے نال اللہ کولوں منگنے فیصلہ کر کیوں بھائی عقیدہ توحید کیا ہے اور نقلی دعوے کی نے عقیدہ توحید کیا ہے اور نقلی دعوے آئیے مرد کرنا چاہنا وا توحید دا دعویٰ بھی کردا ہے اور پھر میت نو غسل بھی دے رہا ہے کفنا بھی رہا ہے دفنا بھی رہا ہے دفنان تو بعد زندہ بھی کردا پیا ہے کیوں بھائی ساڈے مولانا محمد حسین صاحب شیوپری اتنے آ کے بڑی ایک کہانی بنایا کرتے سن ہاں جی کمال کر دیا کرتے سن وہ فرمایا کرتے سن غسل دینا ہے غسل دین تو بعد پوچھیے زندہ ہے آندا ہاں زندہ ہے تے غسل اگے اپنے آپ کر لینا سی اج تینوں مولوی صاحب لوٹاں کو پھٹنا پیا جے جو زندہ ہے اگے جو غسل اپنے آپ کرتا سی ہاں جی وہ مولوی صاحب تو زندہ ہے نا تو لما پیا لوٹا میں پڑنا ہے جی میں تینوں غسل کروانا اور تینوں سمجھ آئے سن لیتے ہیں یہ فوت شدہ ہے فوت شدہ دے بارے کی آندا ہے سن لے اللہ پاک دا قرآن کی آندا انک لا تسمع الموتى فرمایا اما ابو مردیاں نو تسی نہیں سنا سکتے مردیاں نو نہیں سنا سکتے ایک آندا ہے یہ تو مراد وہ مردے نے جڑے روحانی طور تے مردہ کیڑے مردہ نے روحانی طور تے یعنی کیا مانا وہ زندہ نے عقل و شعور بھی ہے وے لیکن عقل و شعور دا استعمال نہیں کرتے ہاں جی توجہ نہیں دیندے یہ تو مراد وہ مردہ نے جڑا روحانی طور تے مردہ ہوئے اچھا وہ تو نہیں سن سکتا تے جڑا جسمانی طور تے حقیقی طور تے مردہ ہے وہ سن لینا کیوں بھائی کیسا سوال کیسی تیری منطق ہے اور یہ بھی تیرا رد کر دی ہے بات اور جڑا روحانی طور تے مردہ ہے اگر وہ حقیقی طور تے مردہ ہے تو کیویں سن سکتا جب روحانی مردہ نہیں سنتا تو حقیقی مردہ کیویں سنتا ہے ہاں جی مرد کرنا چاہنا وا انک لا تسمع الموتى اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی تسی مردیاں نو نہیں سنا سکتے پر اج کل دے مولوی ہاں جی کھونڈی پھڑ کے قبر تے کھڑے ہوندے نے ہاں جی تے کی انہاں نے محی الدین پڑھ انجی گل محی الدین پڑھ ربی اللہ پڑھ ربی اللہ دینی الاسلام پڑھ نبی محمد رسول اللہ مرد کرنا چاہنا مولوی صاحب جڑے کام کرتے پے ہو کیا میرے پیغمبر نے کیتے سن کیا نبی پاک دے صحابہ نے کیتے سن تانوں آج یاد آئے نے چھڑ دے دین اندر نویاں نویاں بدعتاں جاری کرنیاں اور رب دا دین سچا ہے الا للہ الدین الخالص اللہ کے دعا ہے اللہ پاک عقیدہ سچا نصیب فرمائے اللہ پاک زندگی دوے توحید تے دوے رب موت دوے توحید تے دوے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین